حضرت یہ فرمائیے صحابہ و اہل بیت اطہار کے بارے میں اہل سنت والجماعت کو عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ آج کوئی صحابہ کی شان میں غلو کر دیتا ہے تو اہل بیت اطہار کو چھوڑ رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کی شان میں غلو کر رہا ہے تو صحابہ کو چھوڑ دے رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اور یہ صرف ان کو بھی اور جو گمراہ ہیں ان کے لیے بھی ایک میسج ہو جائے گا کہ عقیدہ رکھنا کیا ہے دونوں کے بارے میں۔ دیکھیے، دونوں کی نسبت حبیب پاک ہے، سبحان اللہ، نسبت مصطفیٰ اصل چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کو آپ مان رہی، کون ہے صحابہ؟ سرکار کے صحبت میں رہنے والے صحابہ، تو انہوں صحابی بنے سرکار کی صحبت کی وجہ سے۔ اہل بیت بنے کیسے؟ سرکار کے گھر والے ہونے کی وجہ سے بنے۔ تو نسبت جو دونوں کامن ہے وہ آقا کریم علیہ السلام ہے۔ ہمیں دونوں کے ذریعے سے آقا کریم کی دہلیز تک پہنچنا ہے۔ ایک گروہ جا کر صحابہ کا رک جا رہا، ایک جا کر کے اہل بیت کا رک جا رہا، تو مقصد جو منزل مقصود ہے ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ وہ منزل مقصود آقا کریم علیہ السلام کے در کی چوکھٹ ہے، وہ چوکھٹ ملنی ہے تو دونوں کو ساتھ لے کر کے چلنی ہے۔ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو، ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہو، دونوں کو۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہر ایک کے لیے کہ دیکھیے، صحابہ ہو یا اہل بیت ہو، کسی کا بھی تذکرہ ہو، کہیں پر آپ کو ایسا لگے کہ کسی کی شان کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، چاہے کوئی بیان کر رہا ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی مشائخ میں سے ہو، کہیں پر اگر کسی کی تنقیص نظر آ رہی ہے، آپ وہ دروازہ چھوڑ دیئے۔ ہم محبت والے ہیں، محبت کے راستے کو اپنائیں، محبت کو اختیار کریں۔ ادب والے ہیں، ہم تو بزرگوں کا ادب کرنے والے، مدینہ پاک کی مٹی کا ادب کرنے والے، مدینہ کی آب و ہوا کا ذکر کرنے والے، وہاں کی آئی ہوئی تسبیح کو حفاظت سے رکھنے والے ہیں۔ تو بھائی یہ تو ایک حبیب پاک کے صحبت یافتہ، دوسرا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہے۔ تو لہٰذا ہر دو میں سے کسی ایک کی بھی کوئی تنقیصی پہلو نہ ہو، ہر ایک سے محبت ہو، تعظیم ہو، ادب ہو، ہر ایک کے بارے میں اچھائی کے ساتھ، جب بھی تذکرہ ہو اچھائی کے ساتھ ہو، کسی کے مقام کو گھٹانے کی نہ زبانی طور پر کوشش ہو، نہ عملی طور پر کوشش ہو۔ اور جو ہمارے اکابرین، اور آج سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج سے ایک 15-20 سال پہلے چلے جائیں، جو عقائد اہل سنت والجماعت کے تھے، اسی عقائد کو اگر آپ پکڑ لیں گے تو ہمارا راستہ بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا پار ہوگا۔ اب ایسا ہو گیا ہے کہ اہل بیت کی محفل ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی تذکرہ ایسا ہو جا رہا ہے، کہیں پر صحابہ کرام کی تذکرہ ہو رہا ہے تو اہل بیت کی طرف موڑ دیا جا رہا ہے، اختلافی موضوعات کو چھیڑ کر کے لوگوں کو اضطرابی کیفیات میں ڈالنا۔ اور ہمیں یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ تفریق کرنے کا، یہ جدا کرنے کا اختیار کسی نے نہیں دیا ہے۔ صحابہ کا ذکر ہو تو ان کی شان کے ساتھ ہو، اہل بیت کا ذکر ہو تو ان کی شان کے ساتھ ہو۔ تو لہٰذا بعض حضرات ہر دو طرف، کچھ مشائخ میں ہیں کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کی، حضرت امیر معاویہ وغیرہ کی تنخیص کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جب تک کہ وہ ذکر نہیں ہوگا تو یہ ذکر مکمل نہیں ہوگا۔ یہ جہالت ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ کچھ علماء ماشاءاللہ ایسے بھی ہماری نظر سے گزرے ہیں۔ گزشتہ 10 محرم الحرام کی بات ہے، ایک مقام کا باضابطہ کمپلیٹلی ویڈیو میرے پاس بھی آیا ہے اور یوٹیوب پر بھی ہے۔ 10 محرم الحرام کو جلسہ فضائل شہادت امام حسین ہو رہا ہے، اس میں حضرت کی تقریر کس پر چل رہی ہے کہ یزید کی جو جانشینی ہوئی اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس پر پورا زور دیا جا رہا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں ہر دو طرف سے ہو رہی ہے اور ہر دو طرف جو ہے انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے عوام اہل سنت پریشان ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم ان کا جواب دے رہے ہیں، انہوں ان کا جواب دے رہے ہیں، مگر درمیان میں عوام اہل سنت بدظن ہو رہی ہے، راستے چھوڑ کر کے وہ چلے جا رہے ہیں۔ کوئی اہل حدیث بن رہا ہے، کوئی تبلیغی بن رہا ہے، تو اس کا وبال اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ حضرات جو یہ اختلافی موضوعات پر چھیڑ کر کے لوگوں کو پریشان اضطرابی کیفیت میں ڈالے ہوئے ہیں، تو اس کے ذمہ دار وہی حضرات ہوں گے اور عند اللہ و عند رسول وہ جواب دے رہیں گے۔ تو عوام اہل سنت کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے ادب کے ہاتھ دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں، چاہے وہ صحابہ کا ہو، چاہے اہل بیت کا ہو، چاہے اولیاء کا ہو، ادب والے ہیں، ادب والے بن کر کے رہیں۔ کوئی بات اگر آپ کو بری لگے، کوئی چیز آپ کو غلط نظر آئے، جیسے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا میں ذکر کر رہا تھا، تو آپ نے ذکر کیا کہ کچھ صحابہ کرام جیسے کہ حضرت امیر معاویہ ہے، حضرت ابو سفیان ہے، حضرت عمرو بن العاص ہے، حضرت ہند ہے، حضرت وحشی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان حضرات کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہے جس سے دل میلا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی تکمیل الایمان میں فرماتے ہیں، جس کا ذکر عاجز نے میری کتاب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میں بھی کیا ہے۔ تو فرمایا کہ بھئی کچھ چیزیں ایسی ہے پڑھنے سے ہمارا دل میلا ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا، مگر صحابی ہونے کے اعتبار سے چشم پوشی اور کف لسانی کرتے ہوئے گزر جانا ہے، یعنی آنکھ بند کر لیں اس معاملے میں اور زبان کو بند کرتے ہوئے چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ بھئی بشری تقاضے کے تحت ہمارے پاس جو بات آئی ہے ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو یا نہ ہو، نہیں بول سکتے ہم، درایت اور روایت اگر صحیح بھی ہے تو خاموشی اختیار کرتے ہوئے، چشم پوشی کرتے ہوئے چلے جانا یہ اولا اور افضل ہے۔ کسی کی تنخیص کی طرف نہ جائیں، اگر
تعظیم اور ادب کا پہلو ہو سکتا ہے بیان کرے، نہیں ہو سکتا ہے تو خاموشی اختیار کرنا یہ نجات کی باعث بننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔